السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل روحانی شفا ٹی وی آفیشیل پر۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رشتے کی بندش کی علامتوں کو بیان کروں گا۔ یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں، اگر کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جادو یا جنات ہی ہو۔ دفعہ ہماری شرطیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کی شادی میں تاخیر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی اگر کریں گے تو برادری ہی میں کریں گے، برادری سے باہر نہیں کریں گے۔ اب برادری کے اندر مناسب لڑکا نہیں ہے، مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہوتی ہے۔ اور یہاں تک اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ برادری میں لڑکا نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی بوڑھی ہو گئی اور اس کی شادی نہیں ہو پائی۔ اسی طرح بعض دفعہ شادی میں تاخیر اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ آج کل شادیوں کو ہم نے اور آپ نے اس قدر رسم و رواج کے اندر جکڑ دیا ہے، اتنا جکڑ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے شادیوں کے اندر بھی تاخیر ہوتی ہے۔ شادی کے لیے جب ہم لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو اس ہزاروں قسم کی ہماری فرمائشیں ہوتی ہیں۔ لڑکی کا قد وہ اتنا ہونا چاہیے، ناک تھوڑی سی ایسی ہونی چاہیے، اگر ذرا 99 بھی خوبی ہے اور ایک ہلکی سی کوئی کمزوری نظر آئے تو فوراً ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہی معاملہ لڑکے کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ 99 خوبی ہے لیکن ایک تھوڑا سا ذرا سا ہم کو تھوڑی سی کمی دکھائی دی تو ہم نے اس کی وجہ سے شادی سے انکار کر دیا۔ بھائی آپ ذرا یہ سوچیں کہ 100% خوبی آج کی ڈیٹ میں کس کے اندر موجود ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ 19-20 ہر انسان کے اندر ہوتا ہے اور انسان کے اندر 19-20 چلتا ہے۔ تو بہرحال بعض دفعہ شادیوں میں رکاوٹ اور تاخیر اس وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ شادیوں میں تاخیر وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ جو لڑکی والا ہے، یعنی جو اس کے ماں باپ ہیں، اس کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہیز کا سامان تیار کر سکے اور اپنی لڑکی کو ودا کر سکے۔ تو اب وہ چیز مل نہیں رہی ہے۔ لڑکی خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ذرا سی تھوڑی سی کمی دکھ رہی ہے، بس اس کی وجہ سے انکار ہو گیا۔ اب دوسری جگہ گئے، دوسری جگہ دیکھا کہ لڑکی تو خوبصورت ہے لیکن پیسے سے کمزور ہے، اس وجہ سے انکار ہو گیا۔ بعض دفعہ اس وجہ سے انکار ہو جاتا ہے کہ بھائی جوائنٹ فیملی ہے، اس وجہ سے بھی انکار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری آج کل ہم لوگوں نے شرطیں ہماری اور آپ کی شرطیں اتنی سخت ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادیوں میں تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور نکاح جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنایا تھا، ہم نے اور آپ نے مل کر آج اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ یہ ہماری طاقت سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور کہہ لیجئے کہ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ضرور ہیں۔ تو بہرحال شادیوں میں رکاوٹ کی بہت ساری وجوہات ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہیں آپ کی طرف سے تو بندش نہیں لگی ہوئی ہے۔ جادو اور جنات کا تو علاج ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن آپ کی طرف سے جو بندش لگائی جاتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ سب ہماری اپنی شرطیں ہیں، یہ نہ جادو کی ہے نہ جنات کی شرطیں ہیں۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اب میں آپ لوگوں کے سامنے جادو اور جنات کی وجہ سے جو لگنے والی بندش ہے اس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، آپ حضرات نوٹ فرما لیں۔ تو اس میں 2 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک خواب کے اندر اور ایک جاگنے کی حالت میں۔ خواب کے اندر جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بار بار خواب کے اندر گندا پانی دیکھنا،
یا بعض دفعہ اپنے آپ کو غلاظت میں دیکھنا، اپنے جسم کے اندر پیشاب پاخانے کا لگتے ہوئے دیکھنا، یا سانپ اور بچھو یا چھپکلی کا کاٹتے ہوئے دیکھنا، یا شادی کا جو لباس ہے اس کو جلتے ہوئے دیکھنا، یا بند گلیاں دیکھنا، یا اپنے آپ کو کمرے کے اندر قید دیکھنا، اس طرح کا اگر کوئی خواب آ رہا ہے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر جو بندش ہے وہ جادو جنات کی وجہ سے ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو خواب کے اندر علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ خواب اگر کبھی آپ نے ایک آدھ بار دیکھا ہو یا 2 بار دیکھا ہو تو ایک دو بار کے دیکھنے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ خواب جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یہ تمام چیزیں خواب کے اندر بار بار دکھائی دیں، یعنی ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کا اگر آپ کو خواب آتا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ جادو کا معاملہ ہے یا پھر جنات کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں جاگنے کی حالت میں نکاح کی بندش میں کیا علامت ظاہر ہوتی ہے۔ تو جاگنے کی حالت میں جس پر نکاح کی بندش لگائی جاتی ہے، یا جنات لگاتے ہیں یا کوئی جادوگر لگاتا ہے، تو جاگنے کی حالت میں یہ 3 چیزیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو کمر میں درد ہوگا بنا کسی وجہ کے، بنا کسی بیماری کے۔ کمر کے بعد پیٹ کا جو نچلا حصہ ہے اس میں درد ہوگا، یا پھر سر میں درد ہوگا۔ یہ 3 جگہ پر جو ہے اکثر درد جو ہے جس پر نکاح کی بندش ہوتی ہے، ان 3 جگہوں پر اکثر درد ہوتا ہے، اور یہ جو درد ہوتا ہے یہ بنا کسی وجہ کے ہوتا ہے، بنا کسی بیماری کے ہوتا ہے۔ تو اگر یہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں خواب کے اندر بھی، اور ساتھ ہی میں جو ہے جاگنے کی حالت میں بھی، جو ابھی ہم نے علامتیں بیان کی ہیں، وہ تمام علامتیں جو ہیں اگر ظاہر ہو رہی ہیں، دکھ رہی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں مناسب تو یہ ہے کہ آپ کسی اعتماد والے اپنے روحانی معالج سے رابطہ کریں، ان سے اپنا باقاعدہ علاج کرائیں، اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا معالج نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنا علاج کرا سکیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ 100 مرتبہ آیت الکرسی، 100 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور ساتھ ہی جو ہے سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کر آخر تک آپ جو ہے 11 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، نمک چینی تیل پر دم کریں، اور اس کو اپنے استعمال میں لائیں، اور ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ جو پانی آپ نے باٹل میں دم کیا ہے اس پانی کو پیتے بھی رہیں، روزانہ صبح شام اس پہ دم بھی کرتے رہیں، اور اس پانی کو ختم نہ ہونے دیں، جب کم ہو تو اور ملا لیں، اور ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ کسی ٹب میں پانی بھریں، اور اس میں اس باٹل کا پانی بھی ملا لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے جسم کے اوپر سے وہ سارا کا سارا پانی بہا لیا کریں، ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ پانی کسی بھی طرح جو ہے وہ نالی میں نہ جانے پائے۔ تو انشاءاللہ جو ہے آپ یہ عمل مسلسل جو ہے 41 دن کریں، آپ کے اوپر جو بھی بندشیں ہوں گی، نکاح کی بندش، رشتے کی بندش، وہ انشاءاللہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔